ہمارے ساتھ مفتاح اسماعیل صاحب موجود ہیں، سابق وزیر خزانہ رہ چکے ہیں. بہت شکریہ مفتاح صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. مفتاح صاحب، ٹیکس بڑھ جانا، انٹرسٹ ریٹ ہائی پر ہونا، obviously مہنگائی کی شرح کو کم کرنے کی کوشش کے لیے، لیکن اس سارے کے سارے فیکٹرز نے ایک اور جگہ پر بڑا ہٹ کیا ہے. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی بے شمار تھی، بزنس سلو ڈاؤن ہو گیا ہے. یعنی لانگ ٹرم اسٹریٹجی کے کمپیرزن میں ہم نی جرک ریئیکشن والے اقدامات اٹھاتے رہے ہیں. 2023 کے کمپیرزن میں 2024 کے اندر بھی کوئی بہتری آئے گی کنسیڈرنگ کہ نئی گورنمنٹ ہوگی، الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی، سیاسی حالات کچھ معاشی حالات کے اوپر اثر ڈال سکیں گے؟ جی شکریہ. میرے خیال سے آپ کی بات کا میں مثبت جواب دوں گا کہ 2023 کے مقابلے میں 2024 جو ہے وہ بہتر لگ رہا ہے مجھے معاشی اعتبار سے. اور آپ نے جو اپنے ابتدائیے میں بہت سارے شماری جات کو مینشن کیا ہے اور میرے خیال سے بڑی ایک پکچر دے دی ہے، مثبت پکچر دے دی ہے، ایک بڑی جامع پکچر دے دی ہے. اس کے اندر اگر آپ دیکھیں یہ سال جو ہے نا اس کو دو ٹکڑوں میں توڑنا چاہیے. 23 کو جنوری سے جون جو تھا وہ کوئی حال نہیں تھا، ہم ڈیفالٹ کے رسک کے قریب قریب آہستہ آہستہ جا رہے تھے، ہم IMF سے مذاکرات میں ناکام ہو رہے تھے. یہاں پہ ڈالر جو ہے وہ بڑھ رہا تھا، 230 سے 270 ایک دن میں شاید فروری میں ہوا، پھر اس کے بعد وہ اور اوپر جاتا رہا، مہنگائی بھی بڑھتی رہی، لیکن کوئی ریفارمز بھی نہیں ہوئے. نہ آپ سبسٹینشلی آپ نے کوئی گیس کے اندر ریفارمز کیے یا مہنگی کری گیس کو یا ریشنلائز کیا، بجلی کو بھی آپ اتنا نہیں کر سکے، اور آپ آہستہ آہستہ مہنگائی کر رہے تھے اور خسارے کر رہے تھے جس کی وجہ سے غریب کے اوپر ایک مہنگائی کا ٹیکس لگتا رہا. جون میں جب شہباز شریف صاحب نے بالآخر ڈار صاحب کے 6 مہینے کی کوششوں کے بعد یہ کام اپنے ہاتھ میں لیا اور IMF سے جب MD سے پیرس میں مذاکرات کیے، 2-3 دن کے اندر یہ پروگرام ہو گیا. اور جب یہ پروگرام ہو گیا اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ مارکیٹیں مختلف ہوئی ہیں. مہنگائی پاکستان میں آج بھی بہت ہے، اس میں کوئی بحث نہیں ہے، گروتھ بھی نہیں ہے. پچھلے سال آپ نے جو فرمایا کہ 1% منفی گروتھ ہوئی ہے، اگر 2.5% کی یہاں آبادی بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر پاکستانی اوسطاً 3.5% غریب ہو گیا. اور اس سال بھی اگر 2.5% بھی شاید نہ ہو، لیکن اگر 2.5% بھی گروتھ ہوتی ہے تو کوئی پاکستانی امیر تو نہیں ہوگا، کیونکہ 2.5% سے زیادہ پاپولیشن بڑھ رہی ہے، تھوڑا سا غریب ہی ہوگا ایوریج پہ. تو یہ سال بھی مشکل ہوگا. لیکن پچھلے جو 6 مہینے ہم نے دیکھے ہیں کہ دیکھیں جب پاکستان میں IMF سے اگریمنٹ کر لیا تو یہاں پہ ڈیفالٹ کا رسک کم ہو گیا، اس کے بعد ڈالر میں بھی اسٹیبلٹی آئی ہے، اس کے بعد پاکستانی انٹرنیشنل بانڈ جو گورنمنٹ آف پاکستان دنیا سے قرض لیتی تھی، وہ ڈالر کا قرض جو تھا وہ لوگ 50 پیسے لینے کے لیے تیار تھے، آج وہ واپس ڈالر کے اوپر ڈالر آ گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ دنیا یہ سمجھ رہی کہ پاکستان جو ہے وہ سیفٹی کی طرف آ گیا ہے کم از کم 1-2 سال کے لیے. اب اگر اگلے الیکشنز کے اندر ہم پھر سے IMF سے اگریمنٹ کر لیتے ہیں اور پھر مہنگائی کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گروتھ کی طرف ابھی نہیں جانا چاہیے میرے خیال سے، مہنگائی کی طرف کوشش کرتے ہیں کم کرنے کی، تو یہ 2 چیزیں اگر ہو جائیں، IMF سے آپ اگریمنٹ کر لیں اور مہنگائی کی طرف جائیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آنے والے اگلا والا سال بھی انشاءاللہ بہتر ہوگا اور اس سے اگلا والا سال مزید بہتر ہو سکتا ہے. لیکن مفتاح اسماعیل صاحب، ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی انتخابات ہوتے ہیں اس کے بعد ایک ٹرانزیشنل فیز ہوتا ہے. اس ٹرانزیشنل فیز کے اندر حکومت سمجھنے کی کوشش کرتی ہے کہ اکانومی پچھلے سال کس طرح سے رہی ہے، ناؤ ہاؤ ڈو وی ہیو ٹو گو فارورڈ. اور اکثر اوقات جو کنسسٹنٹ پالیسیز ہوتی ہیں اس کو پولیٹیکل گمکری کی بنیاد کے اوپر کنسسٹنٹلی لے کر نہیں چلا جاتا، اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے تاکہ ووٹ بینک بڑھایا جا سکے. اور یہ پہلے سال سے لے کر اینڈ کے 5 سال تک ہوتا ہی چلا جاتا ہے تواتر کے ساتھ. ایسی صورتحال میں کنسسٹنٹ گروتھ کسی بھی ملک کی جس کے اندر پالیسی کا تسلسل ہی نہ ہو سکے، ہر حکومت آئے، ہر حکومت پالیسی کو تبدیل کر دے، کوئی جو ہے ٹیکسٹائل کی طرف زیادہ دھیان دے، کوئی کھاد کے سیکٹر کے اوپر دھیان دے، کوئی IT کے سیکٹر پہ دھیان دے، یہ ایک ہاج پوج بنتا ہوا آپ کو ابھی بھی نظر آ رہا ہے انٹل اور انلیس ہم ایٹ لیسٹ اکانومی کی پالیسیز کو سیاست سے علیحدہ کر دیں. یہ پاسبلٹی بھی ہے پاکستان کے اندر؟ ایک تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کرنا بھی چاہیے سیاست سے اس کو علیحدہ، اور دنیا بھر میں سیاست جو ہے وہ معیشت کی پالیسی پہ ہوتی ہے، ورنہ سیاستدان پھر اور کیا کریں گے. اس پہ کوئی بری بات نہیں ہے. اور پاکستان میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں کہ اتنی پالیسی چینجز نہیں ہوتی پاکستان میں. جو ہم نے غلطیاں کی ہیں، غلط پالیسی کرتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ پرابلم آتا ہے. جب یہ کیئر ٹیکر حکومت آئی ہے تو انہوں نے تو بیسکلی شہباز شریف صاحب کی جو جون کے اندر پالیسی، اکنامک پالیسی جو فائنلی شہباز شریف نے اسرٹ کر کے بنائی ہے، IMF سے اگریمنٹ کیا، یہ اگریمنٹ آپ کا یہ جو ریویو تھا بڑی خوش اسلوبی سے ہو گیا. آپ کا جو اس 6 مہینے کا جو ریونیو ہے
وہ آپ نے ٹارگیٹ پہ میٹ کر لیا تو انشاءاللہ مارچ کا بھی جو ہے ہم کو لگ رہا ہے کہ ریویو مکمل ہو جائے گا. لیکن یہاں پہ اگر ایٹیچیوڈ صحیح ہو, تھوڑی سی ریشنالٹی اکنامک تھاٹ میں ہو کہ آپ روپے کو زبردستی جو ہے اوور ویلیو نہیں کر سکتے, آپ کے پاس اتنا ذرائع مبادلہ نہیں ہے اس کے ذخائر کہ آپ روپے کو کسی جگہ پہ روک سکیں یا ڈالر کو کسی جگہ پہ روک سکیں, یہ سب چیزیں چھوڑ دیں. ہم اگر برآمدات پہ, ایکسپورٹس پہ توجہ دیں, چاہے وہ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہو, چاہے وہ آئی ٹی کی ایکسپورٹس ہو, چاہے وہ زراعت کی ایکسپورٹ ہو, لیکن اگر ایکسپورٹس پہ توجہ دیں تو آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن ان چیزوں کو کرنے کے لیے کنسسٹنٹلی, ٹھیک ہے یہ بات درست ہے آپ کی, لیکن اس وقت جو بین میں جو مسئلہ ہے نا پاکستان کا, وہ یہ نہیں ہے کہ آپ ٹیکسٹائل کو توجہ دیں یا آئی ٹی کو توجہ دیں. اس وقت تو بڑا بیسک مسئلہ ہے کہ پہلے آئی ایم ایف سے ڈیل کرو تو ڈیفالٹ سے ہمیشہ سے بچتے رہو, اور اس کے بعد مہنگائی کم کرو. جب یہ مہنگائی کم ہو جائے گی, آج آپ کے 9 کروڑ لوگ خطے غربت کے نیچے ہیں, اور جب 9 کروڑ لوگ خطے غربت کے نیچے ہیں تو اس وقت گروتھ نہیں سوچنی چاہیے, کیونکہ جب گروتھ بھی ہوتی ہے تو زیادہ تر امیر لوگوں کو زیادہ فائدہ ملتا ہے. آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ غریب لوگ جو کہ خطے غربت کے نیچے ہیں اور جو خطرے میں ہیں کہ وہ خطے غربت کے نیچے چلے جائیں گے, جو مڈل کلاس لوگ ہیں, ان کو ٹھیک کرنا ہے. آج مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ جو پاکستانی نوکری کر رہا ہے, یعنی کہ اپنا اس نے قوم سے جو وعدہ ہے وہ نبھایا ہے کہ بھئی میں نے پڑھائی کر لی, جو بھی کر لیا, کوئی اسکل حاصل کر لی, میں اب نوکری کر رہا ہوں, اس کے بعد تو اس کا گزارا ہو جانا چاہیے نا, اس کے بعد تو اس کو اپنے بچوں کی کفالت کر لینی چاہیے. آج وہ نہیں کر پا رہا ہے, تو یہ مسئلہ آپ کو ٹھیک کرنا ہے, اور اس لیے آپ کو مہنگائی کے اوپر کنٹرول کرنا ہے. یہ جو نومبر میں نمبر آیا ہے 24% کا, اللہ کرے گا تو اگلے سال یہ منتھلی نمبر بھی کم ہو جائے گا, اور یہ کہ 7-8%, 9% انفلیشن ہو, اور اس سے یا مطلب, لیکن اس کو بھی 1-1.5 سال لگے گا. اور انفلیشن کیوں ہوتا ہے, مہنگائی کیوں ہوتی ہے, کہ آپ نوٹیں چھاپتے ہیں, اور نوٹیں اس لیے چھاپتے ہیں کہ آپ کے پاس خسارہ ہے بجٹ کا, نہ آپ ٹیکس پورا لے سکتے ہیں, نہ آپ اخراجات کو کم کر سکتے ہیں. تو یہ اگر دونوں چیزوں کا فرق ہوگا, اخراجات زیادہ ہوں گے, وسائل کم ہوں گے, تو نوٹیں چھاپنی پڑیں گی, اور یہ نوٹیں چھاپنا ہے جس کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے. اچھا مفتی اسماعیل صاحب, اگر 2023 کا اوور ویو دیکھا جائے تو what was one disastrous decision, economic decision, اور ایک کوئی ایسا ڈیسیژن 2023 کے اندر جس نے اکانومی کو پھر سے بہتری کی طرف ڈالا؟ آئی ایم ایف کو آنکھیں دکھانے کا جو فیصلہ تھا وہ ڈیزاسٹرس ڈیسیژن تھا. اپنی مرضی کا ایکسچینج ریٹ رکھنا وہ ڈیزاسٹرس ڈیسیژن تھا, اور آئی ایم ایف سے جا کر پھر ایک مرتبہ مذاکرات کر کر ان کو واپس ان سے ایگریمنٹ کرنا جو تھا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. وہی ٹرننگ پوائنٹ ہے اکانومی کا. آج آپ دیکھیں کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ کچھ 60,000 کے لیول پہ ہے, یہ اسٹاک مارکیٹ 38,000 کے لیول پہ تھی. پاکستان کا بانڈ آج ڈالر کا بانڈ ڈالر کا ہو گیا ہے. یہ جو پاکستان کا بانڈ تھا یہ 50 پیسے کا ہوتا تھا. تو یہ آپ کو نظر آیا نا کہ آئی ایم ایف از دا بیسٹ انشورنس اگینسٹ ڈیفالٹ. وہ کر رہے ہیں آپ تو مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن مفتی اسماعیل صاحب, ایک اکانومی, ایک امپورٹنٹ اکانومی ہوتے ہوئے اس ریجن کی, اور کنسیڈرنگ یہ پورا ریجن گروتھ کی طرف جا رہا ہے, اور پاکستان کی اکانومی ہمارے ریجنل کنٹریز کے کمپیریزن میں اس ٹائم پہ بڑی سلو چل رہی ہے, اگر اس کو دیکھیں اور آئی ایم ایف کے پروگرامز کو دیکھیں تو کب تک ہم آئی ایم ایف کے پروگرامز میں رہیں گے, یا ہماری مجبوری ہوگی کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرامز میں رہیں, اور کیسے نکلیں اس سے؟ جب تک ہم اپنا حال خود ٹھیک نہیں کر لیتے, جب تک ہم اپنی معیشت خود نہیں چلا سکتے, جب تک پاکستان کی معیشت دیرپا بنیادوں پہ ٹھیک نہیں ہو جاتی, جب تک آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی جو کہ سگریٹ بھی پیتا ہے, ایک آدمی جو کہ ایکسرسائز بھی نہیں کرتا ہے, جو کھانا بھی غلط کھاتا ہے, وہ بیمار کیوں رہتا ہے؟ بھئی اس لیے بیمار رہتا ہے, اس لیے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے. آپ یہ چیزیں ٹھیک کر لیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑے گا. دنیا کا کوئی ملک ترقی نہیں کرتا جو آئی ایم ایف کے پاس جاتا ہے. آئی ایم ایف کے پاس جانا ایک ڈاکٹر کے پاس جانے کا مترادف ہے, بلکہ آئی سی یو میں جانے کا مترادف ہے. آپ کو آئی ایم ایف سے جان چھڑوانی ہوگی, اور اس کے لیے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کرنی ہوگی. جب آپ کا 50, 60, 70 بلین کا امپورٹ ہو تو 30 بلین کا ایکسپورٹ ناکافی ہے. یہ بات آپ کو سمجھنی ہوگی. اگر آپ کا 40% بچہ اس وقت جسمانی طور پہ اسٹنٹڈ ہے, اور وہ اس کے جسمانی طور کی وجہ سے وہ مینٹلی اسٹنٹڈ ہو جاتا ہے, اور اس کے علاوہ 20% بچہ آپ کا ویسٹڈ ہے, 60% بچہ پاکستانی جو ہے اس کو بھوک سے وہ بلک رہا ہے, اور اس کو خوراک نہیں مل رہی. آدھے پاکستانی بچے اسکول میں نہیں ہیں, آدھے پاکستانی بچے اسکول میں نہیں ہیں. تو
تو یہ ملک تو ترقی نہیں کر سکتا نا میری بہن. اس دور میں آپ اگر جاہلوں کی ایک نسل پوری پیدا کر رہے ہیں تو وہ ترقی نہیں کر سکتا. 80 لاکھ بچہ ادھر پیدا ہو رہا ہے, کیا 5 سال بعد اس کو اسکول میں ڈالنا ہوگا؟ کیا آپ کے پاس اس کے وسائل ہیں؟ کیا کسی سیاسی لیڈر نے اس کی بات کی ہے کہ یہ 80 لاکھ بچوں کو کیسے اسکول میں ڈالیں گے؟ کیا کوئی پاپولیشن پلاننگ پہ بات ہوئی ہے؟ تو معاشی پالیسی کو چھوڑ دیں. وہ تو ہمارے مینیفیسٹو کا حصہ ہی نہیں ہوتا. یہ باتیں تو ہمارے مینیفیسٹو کا حصہ ہی نہیں ہوتی نا, پاپولیشن والی چیزیں. یہ تو پھر اس کو بڑا برا سمجھا جاتا ہے. میری بہن, جب تک کہ آپ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیسیز پہ توجہ نہیں دیں گی, آپ نے جو بات کی کہ ہم ساؤتھ ایشیا کے ممالک سے پیچھے رہ رہے ہیں, آپ ساؤتھ ایشیا کو چھوڑ دیں. ہم تو بہت ساری چیزوں میں سب سہارن افریقہ کے ملکوں سے پیچھے رہ رہے ہیں. پاکستان میں 28 دن کے پہلے 28 دن زندگی کے اندر جتنے بچے وفات پاتے ہیں وہ دنیا کا سیکنڈ ورسٹ ہے. لیسوٹو ہم سے برا ہے اور ساؤتھ سوڈان اور ہم سیکنڈ ورسٹ ہیں. اب آپ مجھے بتائیے پاکستان میں کانگو کی جتنی آبادی